نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ چوتھا اصول خوشگوار زندگی گزارن کو یوں ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سو استغفار کرے، اپنا گناہن کی معافی طلب کرے، کیونکہ انسان خطا کو پتلو ہے، غلطی انسان سو ہو جاوے ہے، لیکن بہترین بندو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سو اپنا گناہن کی معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ دنیا کے اندر تملو جو بھی کوئی پریشانی آوے ہے، کوئی مصیبت آوے ہے، یعنی کوئی بھی تملو پریشانی ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماوے ہے کہ یہ تہارا کرتوت ہیں جو تہارے آگے آمے ہیں، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی تہاری غلطی کوتاہی ایسی ہیں جن نے اللہ رب العزت درگزر کر جاوے ہے۔ تو بھائیو غلطی ہو جاوے ہے انسان سو تو اللہ تعالیٰ جون سو ہے معاف کرن والو ہے، اللہ تعالیٰ سو انسان توبہ کرے، اپنا گناہن کی معافی مانگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ معصوم ہیں، ان سو گناہ نہ ہوئے، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العزت سو دن میں 70 مرتبہ سو زیادہ جون سو ہے نے استغفار کرے ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ من 70 مرتن، کہ میں اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سو دن میں 70 مرتبہ سو زیادہ جون سو ہے استغفار کروں ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہون کے باوجود جون سو ہے اللہ تعالیٰ سو استغفار کرے ہیں، لیکن ہم جون سو ہے قدم قدم پہ غلطی نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنا رب سو جون سو ہے ان کی معافی نہ مانگے۔ تو بھائیو انسان کے اوپر پریشانی مصیبت آ جاوے ہیں، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کتنوں مہربان ہے، کتنوں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ جب مومن بندہ کے اوپر کوئی پریشانی آ جاوے، کوئی مصیبت آ جاوے، کوئی غم آ جاوے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، کہ مسلمان بندہ لو کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، حتیٰ کہ واقع کانٹوں بھی چبھ جائے، اللہ تعالیٰ واقع گناہن کو کفارو بنا دے وے، یعنی واقع کانٹوں چبھن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ واقع گناہ نے معاف کر دے۔ یعنی اللہ رب العزت کتنا غفور الرحیم ہے کہ بندہ کے کانٹوں چبھ رہے، انسان بخار چڑھ رہے، کوئی پریشانی آ جائے، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسو غفور الرحیم ہے کہ جب بندہ مومن بندہ جون سو ہے نا کوئی پریشانی آوے ہے تو اللہ تعالیٰ واقع گناہن کو کفارو بنا دے وے، لیکن جب کافر بندو ہوئے گو واقع مارے یو عذاب ہوئے گو، یعنی مومن بندہ کا گناہ معاف ہوئیں گا اور کافر کے مارے یو عذاب ہوئے گو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماوے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ کہوے کہ میں یہ جو کافرن لو جون سو ہے نے تھوڑا تھوڑا پریشانی دے کے ان لو عذاب دے کے چھوٹا چھوٹا اللہ تعالیٰ انہیں سمجھاوے ہے کہ تہارے اوپر بڑو عذاب بھی آ سکے، لیکن ہمارے اوپر کوئی پریشانی آوے، مسلمان مومن بندہ کے اوپر کوئی پریشانی آئے گی تو واقعی وجہ سو اللہ تعالیٰ واقع گناہ نے معاف کرے گا۔ تو یا مارے ہم نے چاہوے کہ ہم اللہ تعالیٰ سو اپنا گناہ کی معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سو استغفار کریں، کئی بندہ پہ کئی پہ اولاد نہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سو استغفار کرے، کئی پہ مال نہ ہے اللہ تعالیٰ سو استغفار کرے، کئی پہ دولت نہ ہے اللہ تعالیٰ سو استغفار کرے، اگر واقعی کھیتی باڑی میں کوئی مسئلہ ہے برکت نہ ہو رہی اللہ تعالیٰ سو استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماوے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم اللہ تعالیٰ سو استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم لو مال بھی دے گو، اولاد بھی دے گو، بیٹا بھی دے گو، تہاری کھیتی جون سی ہیں ان نے بھی اللہ تعالیٰ جون سو نے ہموار کر دے گو، پیدا کرے گو، اچھا پھل دیں گی وے، اور اللہ تعالیٰ تہارے مارے باغات اور نہریں چلا دے۔ تو اللہ سو دعا ہے کہ ہم جون سو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرو اللہ تعالیٰ ہم لو عمل کرن کی توفیق عطا فرمائی، غلطی کوتاہی ہو جاوے ہے انسان جون سو اپنا رب سو استغفار کرے۔